لیکن خان صاحب یہ لگ رہا ہے کہ پوری تحریک انصاف نے LLB کر لی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ ساری جو ہے بہت پہلے کی ہوئی تھی. ہاں آپ نے کر رکھی ہے. میری بڑی پرانی LLB ہے. تو پھر ہم نے چیئرمین کی حیثیت سے آپ کا نام کیوں نہیں دیکھا؟ نہیں، وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور ہم خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہیں، کیونکہ نارمل پولیٹیکل حالات نہیں ہیں، اور آپ تو ہسٹری کے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام دیکھے ہیں. صحیح. تو اگر نارمل حالات ہوں اس میں ایک فضا ہوتی ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کی. 2013 کا انٹرا پارٹی الیکشن میں اس کا حصہ تھا. میں ضلع مردان کا پہلا الیکٹڈ صدر تھا، جدھر سے میں 2 دفعہ اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے. تو اس میں پھر آپ مختلف عہدوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ایک نیچرل ماحول ہوتا ہے، ایک آرگینک انوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت سب کچھ عجیب سا ہے، ایک ایمرجنسی سی کیفیت ہے. عمران خان صاحب جو ملک کے نہیں صرف بلکہ امت کے ایک بڑے لیڈروں میں سے ہیں، مسلم امہ میں سے. تو جس طرح سے آج ان کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، تو بہرحال کچھ ایگزیجنسیز ایسی ہیں، کچھ مسئلے مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا ہے. صاحب لیکن دیکھیں نا، آپ ان کے ساتھ کھڑے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف نے یہ فیصلہ لیا، لیکن لطیف کھوسہ صاحب آج دوپہر کو یہ فرما رہے تھے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہے. تو یہ کیسے مان لیں کہ یونانیمس ڈیسیژن ہے، اس پہ پارٹی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے؟ کیونکہ بیانات تو یہی ہیں جس طرح سے ہم نے شروع میں دکھائے بھی، کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو مائنس کر دیا جائے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چیئرمین شپ مل گئی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہیرارکی کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ڈیفرنٹ بیانات اور ان کے آپس میں تضاد یہ شو کرتا ہے کہ اب وہ یونانیمس ڈیسیژن لگ نہیں رہا بائی دا سرفیس آف اٹ؟ مزمل بھائی، ایسا نہیں ہے. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ تحریک انصاف کو ہاؤس ڈیوائیڈڈ شو کرے. ایسا نہیں ہے. تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے. عمران خان صاحب ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں. اب ظاہر چیئرمین ان کے حکم سے چینج ہوئے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کو انہوں نے لگایا ہے. میرے تو ہم پیشہ ہیں، اور میں ان کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے پہلی بار، کیونکہ میں پروگرام میں ابھی بیٹھا ہوں آج، تو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں گوہر صاحب جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، ہمارے تو بھائی ہیں، لیکن ہم عمران خان صاحب کو ہی اپنا چیئرمین دیکھتے رہنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں جب تک زندگی ہے. لیکن بہرحال زندگی میں کچھ مسئلے مسائل ایسے آتے ہیں، تو اگر خان صاحب کا فیصلہ ہے تو ہم ان کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں. اور گور صاحب کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. صحیح. علی صاحب، آپ ایشورنس دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا پاکستان کے مفاد میں، تحریک انصاف کے مفاد میں، اور عمران خان صاحب کے فیصلے کو آنر کرتے ہوئے. علی صاحب، آپ میس پالیٹکس کرتے ہیں، پاپولس پالیٹکس کرتے ہیں، عوام کی سیاست کرنا بھی کلیم کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں لوگوں کو، جو ڈیفرنٹ فلیور ہے تحریک انصاف کا. عوام اس فیصلے کو قبول کر لیں گے؟ اس بارے میں سوچا یہ نام اناؤنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں، عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ایک تبدیلی کے لیے، اس ملک کو ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے. بھاری دل کے ساتھ ہمارے ورکر اور عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی جگہ کسی بھی اور شخص کو اس عہدے پہ نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن میری تو اپنی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہو پائی، لیکن ظاہر ہے علی ظفر صاحب ہمارے لیگل ٹیم کے مین پلیئر ہیں اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور گوہر صاحب خان صاحب کے خود کے وکیل ہیں. تو انہوں نے جو بات کی ہے ظاہر ذمہ داری سے کی ہے، اور ہم تحریک انصاف کی جماعت سب ان کے ساتھ اس پہ کھڑے ہیں کہ اگر خان صاحب کا فیصلہ ہے تو ہم سب سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب نے بہتر سمجھا ہوگا کہ انہوں نے گوہر صاحب کو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے، اور ہوپ فلی چونکہ ظاہر ہے معاملات بہتر ہوں گے، پھر ایک بار پھر انشاءاللہ بہتری آئے گی. اینڈ وی ہوپ وی کین سی عمران خان صاحب ایز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اگین انشاءاللہ. علی صاحب، ایک تنقید یہ ہوتی ہے تحریک انصاف پہ کہ اچانک سے بالخصوص آج کل جو سارے معاملات ہیں اس میں نئی پرسنالٹیز ایمرج کرتی ہیں اور ٹاپ پوزیشنز پہ آ جاتی ہیں اس پارٹی کے اندر. بے شک گور صاحب کو نامنیٹ کیا ہے خان صاحب نے، یا پھر شیر افضل مروت صاحب کے بیانات بھی ہم نے سنے، ان کا بھی لیڈنگ رول اچانک سے ہو گیا. پولیٹیکل شخصیات نہیں ہے یہ. وائی ناٹ علی محمد خان، جس نے جیل بھی دیکھ لی، اس کے علاوہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات کو تقریر کی اسمبلی میں جا کے، وہ کیوں نہیں اہل ٹھہرے اس سودے کے، اور کوئی لیگل فریٹرنٹی سے کوئی آدمی کیوں آ گیا اس پہ؟ دیکھیں مزمل بھائی، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ذات کے لیے تو سیاست نہیں کرتا. ہمیشہ اپنے پہ ملک کو اور اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کو مقدم رکھا، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. کبھی عہدے کو نظر میں رکھ کے آپ سیاست نہیں کرتے، بلکہ عہدے تو راستے کی سنگ میل ہیں. کیونکہ جس طرح آپ اگر یہاں سے حج پہ جائیں تو راستے میں بہت سے
سنگ میل آتے ہیں اور گزرتے ہیں، لیکن آپ کی منزل الٹیمیٹ ایم پہ ہوتی ہے. الٹیمیٹ ایم ہماری کیا ہے؟ ہماری الٹیمیٹ ایم یہ ہے، آپ اس پہ کبھی ریسرچ کیجئے گا، جو ریسرچ اورینٹیڈ اینکر، کہ جو فیصل آباد کے صوفی محمد برکت علی صاحب نے ایک دفعہ ایک پیشن گوئی کی تھی، اور میرے دل کو لگتی ہے، اس لیے میں اس بات کو اکثر کوٹ کرتا ہوں. میری بھی خواہش ہے جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، تو پاکستان کو ایک بہت بڑی طاقت، ایک توانا طاقت، جو صرف فوجی طاقت نہ ہو، وہ تو اب بھی ہے الحمدللہ، لیکن ایک ایسی طاقت اور ایک ایسا ملک جس کی ٹیکنالوجی کی لوگ مثالیں دیں. اگر دنیا میں کسی نے اپنے بچے کو ایتھکس سکھانے ہوں تو وہ ان کو کہیں ویسٹ میں نہ بھیجے، ان کو آکسفورڈ میں نہیں، یہاں میرے اسلام آباد میں میرے قائد اعظم کالج میں بھیجے، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھیجے، کہ پاکستان ایک انسانیت کا ایک معراج بنے. پاکستان کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنانے کی ہماری جدوجہد ہے، اور ہم سب کی ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے. ہم نے تحریک انصاف کا اس میں راستہ چنا ہے، تو اس میں عہدے کیا چیز ہے، عہدے آتے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے علی صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کی اس پالیٹکس کو مزید ڈسکس کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو جاری ہے. علی صاحب، یہ ایک اور سوال، اور بلکہ پوچھنا آپ سے یہ اسی لیے ہے کہ آپ سے کیا کبھی یہ سوال ہوا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو پریس کانفرنس کرنا پڑی، کسی اور پارٹی میں جانا پڑا، اس پارٹی کی پہلی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے ایون منہ بھی چھپانا پڑ گیا، لیکن علی محمد خان صاحب پر ایسا پریشر آج کل نہیں دیکھنے کو ملتا. وہ شوز میں بھی جاتے ہیں، وہ گفتگو بھی کرتے ہیں. تو ایسا کیا آپ کے پاس تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا؟ لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی کہ جو میرے کیسز تھے ان کو فیس کیا، اور جو مین کیس جو سب پہ رہا جس کی وجہ سے لوگ پریشر میں بھی آئے، وہ تھا ٹیررزم کا کیس 9 مئی کا. ظاہر اس میں کہیں بھی نہیں تھا کسی بھی کام میں ایسے میں جس نے کوئی غلط کیا. پارٹی کی پالیسی بھی نہیں تھی، پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں تھی ہماری تحریک انصاف کی. میرے نالج میں ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں کسی انسٹالیشن پہ جائیں. احتجاج کی بات ہم ویسے فوٹیجز ہیں کچھ رہنماؤں کی جو موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو. جی میں عرض کرتا ہوں، لیٹ می آنسر اٹ، کیونکہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ کوسچن ہے. تو چونکہ تحریک انصاف کی کوئی ایسی پالیسی میرے نالج میں نہیں ہے، اور نہ میرے سامنے کبھی خان صاحب نے ایسی بات کی، کوئی ایسی پالیسی ہماری جماعت کی نہیں تھی. کچھ لوگوں نے احتجاج میں جا کے وہ انتشار کی طرف گئے، جس کو میں نے بھی کنڈیم کیا. اور عمران خان صاحب نے جب 11 مئی کو سپریم کورٹ سے جب ان کو ایک بیل ملی نکلے، تو انہوں نے بھی اس چیز سے وہ پیچھے ہٹے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری پالیسی نہیں ہے اسٹیٹ انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا. میں نے اس کو فیس کیا. میرے پہ 780A اور آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ اور 120B یہ میرے پہ انہوں نے لگایا. دہشت گردی کی عدالت سے میرا کیس ڈسچارج ہو گیا عدم ثبوت کی بنا پہ. پھر جب اور کچھ ہاتھ نہ رہا تو پھر کرپشن کے بودے قسم کے کیسز لگائے، جس میں عید الاضحیٰ بھی وہاں گزروائی، اور پھر بڑی مشکل سے اس میں بیلی ہوئی، اور آخر میں پشاور ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ دینا پڑا کہ اب اگر اس کے بعد اس کی گرفتاری کی تو پھر ہم مثال بنا